السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مل رہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مل رہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر دینے کے لیے ایسی آیا تھا، چھوٹی سی شاپنگ کرنے کے لیے۔ شاپنگ کرنے کے میں بولا آپ لوگوں کو ہائے ہیلو بول دوں الحمدللہ، کیونکہ ادھر تو بہت ٹائٹ ہے کورونا کا، جو ہے ادھر آبا بہت پھیلے بھی ہے، اور ایسے کئیوں کیسز ڈیلی 800 850 سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا میں، اپنی صحتوں کا خیال رکھو، جتنا ہو سکتا ڈسٹینس رکھو بھائی۔ چاہے سرکاریں اپنے اپنے اسٹیٹ کی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہی، کیونکہ ان کی اکنامی ایک دم گر چکی ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ دینے کا یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اپنا خیال اپنے کو رکھنا ہے، اپنے گھر میں صاف صفائی سے رہیے، اپنے ہاتھ صفائی سے دھوئیے، جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس رکھیے۔ اگرچہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے چار کو بچانا بہت ضروری ہے۔ چار کو بچانا آپ لوگوں کا اولاً فرض بن جاتا۔ میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینے کے لیے بول کے نہیں، جو آج جو میٹنگ بھی تھی کسان بھائیوں کے ساتھ، وہ الحمدللہ وہ کچھ مانگے یہ لوگ مانگ چکی ہے سرکار، کیونکہ بیک فوٹ پہ آ چکی ہے یہ لوگ، بالکل اپنی طرف سے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ جتنا ہو سکتا سارے مل جل کے رہو، اپنی نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے، کسان بھائیوں کی جتنا ہو سکتا مدد کرو۔ یہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں یہ لوگ سارے دیش واسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں جو چیزوں کے لیے، یہ صرف اور صرف ہم دیش واسیوں کے لیے، یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ہمارے کو جس وقت CAA NPR NRC جیسا نجیس بل یہ لوگ لے کے آئے تھے، یہی کسان بھائی تھے جو کھاندے سے کھاندہ لگا کر ہماری حمایت کی، ہمارا ساتھ دیا۔ ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کبھی بھول سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم برابر ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم ان کی جو بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، برابر ان کے ساتھ ہم کھاندے سے کھاندہ ملا کر ان کی ہر وہ چیز میں ہم برابر مدد پہنچائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں میں، خیر آج جو بات کی ہے، لیکن ان کی کوئی بھروسے کا نہیں رہتا بھائی یہ لوگوں کا۔ اب یہ چیزیں مانگ کے گئے ہیں، یہ لوگ ہو سکتا جو ہے سو کل صبح میں یہ لوگ میٹنگ بیٹھتی، یہ لوگ پھر وہ منسوخ کر دیتے، کیونکہ ان کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسان ہے ہی نہیں میری نظر میں، جو شروع سے بولتے تھے آ رہا ہوں، بھلا میری بات کڑوی دکھتی، میری بات پسند نہیں آتی بعض لوگوں کو، کیونکہ حق اور سچ بولنے والے ہیں۔ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہم، کیونکہ ہم کو پتہ ہے موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔ تو جب تک جیتے ہیں انشاءاللہ شان سے جو عزت سے جو جیو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ ہر چیز کا جواب دینا ہے ہم کو، آج نہیں تو کل۔ دیکھو ایک ایسی لڑائی الحمدللہ تمہارا بھائی لڑ کے فتح ہوا، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت نے ہم کو رکھا، اس پاک کے پروردگار کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ آپ کا بھائی پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان سارے چیزوں کو آپ لوگ غور کر سکتے، بھلا آپ لوگوں کی دعائیں شامل تھی اس میں؟ آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ رب العزت کو تم لوگ منا لیے، ایک نئی زندگی ملی آپ کے بھائی کو، الحمدللہ رب العالمین۔ چل رہا ہے علاج، زیر علاج ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ کا بھائی، ان کی جنپت کانڈا ان کو تو ٹھوکنے کے جو ہے جو لائق ہو گیا، ان کو تو لگنے کے لائق ہو گیا۔ یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے
محنت، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی عبادتیں، آپ لوگوں کی جو اللہ سے جو التجا کرے تھے تم لوگ، وہ کام آئی، وہ کام آئی۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، آج جو ہمارے کسان آندولن جو چل رہا ہے، ہمارے پاس جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، جو میٹنگ تھی ریلوے منتری اور پیٹرول منتری، 3-4 جنے کچھ جا کے بات کرے اپنے کسان بھائیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے۔ بات چیت تو صحیح سمت گئی ہے آج کی، اور نتیجہ خیز بات چیت نکلی جو ہمارے کسان بھائی بھی مان لیے۔ لیکن میرے کو میں بولنے کا مطلب میرا یہ ہے، میرے کو ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بات کر کے گئے ہیں، جو شرطیں جو مان لیے ہیں، میرے کو ان کی بات کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جب ٹٹی کرنے جاتے تو ایک بات رہتی، ٹٹی کرنے کے بعد ایک بات رہتی۔ تو خیر آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ الحمدللہ یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اور جس کے لیے جو لڑائی ہم نے جو لڑی ہے، جو لڑائی ہم نے چھیڑی ہے، اس کامیابی کے لیے اور ہمارے سارے دیش واسیوں کے لیے، دیش کے لیے دعائیں کرو۔ انشاءاللہ ہمارے دیش کی مہنگائی، ہمارے دیش کی بے روزگاری ساری ختم ہوگی انشاءاللہ۔ رہی بات آج کی میٹنگ کی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ کچھ 7:30 بجے کچھ ختم ہوئی ہے انڈیا کی ٹائمنگ کے حساب سے شام میں۔ وہ لوگوں کی میٹنگ بیٹھی تھی 4:15 بجے، لیکن ختم ہوئے تک جو ہے سو وہ لوگوں کو شام ہو گئی۔ اب اس کے بعد تو میری کو ٹہلنے کا ٹائم رہتا، ویسے ہی یہ مال میں گھس گیا تھوڑی سی خریداری کے لیے۔ پھر یہ میسج آیا، یہ ٹیلی فون آیا، آپ لوگوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے کل ہی بتایا تھا اور صبح کی آج کی ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ لوگوں کی میٹنگ ہونے والی ہے، جو بھی ہوگی آپ لوگوں کو بتائے گا آپ کا یہ بھائی، آپ لوگوں کو بتائے گا یہ بھائی۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو سامنے سچائی رکھ دیا ہوں ساری جو بھی نیوز ہے انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے ابو فیصل کی، آپ لوگ دیکھتے ہوئے 4 کو دکھائیے۔ یہ ایک چیز آپ لوگوں سے اتنا تو میں مانگ سکتا ہوں نا، اور مہربانی کر کے جو کومنٹیں جو کرتے بیٹھتے، میسیج جو کرتے، آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹ ویڈیو پوری دیکھے تو ملتی۔ آپ لوگ ویڈیو چھوڑ دیتے، آپ لوگ منٹ 2 منٹ دیکھ کے، تو آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟ آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟ تو آپ لوگوں کو مل نہیں سکتی۔ آپ لوگ پوری دیکھیں گے ویڈیو تو آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا۔ آپ لوگ اٹھا کے ترکی ویکینسی کی بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے یہ چیز کا۔ اس وقت ساری دنیا میں ویزے بند ہے، ایک ترکی اور بحرین کو چھوڑ کر، ایک ترکی دوسرا بحرین کو چھوڑ کر، یہ 2 جگہ کھلے ہیں ویزے۔ لیکن جو بحرین کا جو مسئلہ ہے ادھر اللہ مارے بند ہے، اور آپ کو ورک ویزے نہیں ملتے۔ وزٹ ویزے جو ہے تو چالو ہے کویت بحرین کے، یہاں تک کہ جو دبئی میں کوارنٹائن ہو رہے تھے سعودیہ جانے والے، جو ابھی کنٹری کو جا رہے تھے GCC کی، ابھی دبئی بھی جو ہے سو کوارنٹائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آپشن بھی جو ہے سو بحرین اور عمان میں رہ گیا حاصل۔ اب کوارنٹائن جو بھی جانے والے، جو بھی کوارنٹائن ہوں گے سعودیہ یا کویت یا کہیں پہ بھی جانے کے لیے، تو ان کو بحرین اور عمان میں کوارنٹائن ہونا پڑے گا۔ دبئی کا آپشن ختم ہو گیا، دبئی نے یہ چیز سنبھال نہیں سکا، جو ہے سو وہاں پہ بھی کیسز بڑھ گئے۔ اب کویت میں دیکھیے آپ لوگ 900-950 ڈیلی کیسز ایسے نکل رہے ہیں۔ بحرین میں دیکھیے آپ 700-750 نکل رہے، لیکن پھر بھی بحرین کی کیا ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، چل رہا ہے کسی طریقے سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ یہاں پہ کیا ہے، احتیاط بڑھتے ہوئے ہے، لیکن کوئی چیز پہ پابندی نہیں ہے، کوئی چیز بند نہیں ہے ادھر۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا، یہ سمجھانا بہت ضروری تھا۔ تھوڑا سا صبر رکھو۔ فی الوقت ترکی کا جو ہے، آپ لوگوں کو یہ چیز کا اچھی طرح علم ہے کہ ادھر جو 1 مہینہ پہلے جو زلزلے جو آئے تھے، تقریباً اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اتنا جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا، پھر بھی نقصان ہوا ہے۔ اس ٹائم سے کچھ ٹائم کے لیے یہ لوگ اپنے امیگریشن کو اور اپنی جتنے ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری کے، تقریباً وہ لوگ بند رکھے ہیں۔
یہ کھلنے دو آپ لوگوں کا بھی کام. جس کا نہیں ہوا ہے ان کا ہو جائے گا, جس کا نہیں ہوا ہے ان کا ہو جائے گا. ویڈیو پوری دیکھو اور 4 تک دکھاؤ, اور چینل کو سبسکرائب کرو, بیل آئیکن دباؤ, تاکہ آپ لوگوں کو سچائی کا پتہ چلتے رہے, آپ لوگوں کے پاس اولاً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ملتے رہے. اجازت چاہتا ہے آپ کا یہ بھائی. ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, نمازوں کی پابندی کرو. اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بھائی آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اسی لیے, اور بعض ناپکار ہے, بعض ناسور جو ہے ہمارے پاس, بولے ابو فضل تم گھر میں ادھک جو ہے, اب میں اپنی زبان خراب کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, مال میں بیٹھا ہوا ہے جو لوگ جو جا رہے ہیں, آنے کے جو راستہ ہے, حالانکہ یہاں سے ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ, لیکن تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری ابو فضل کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ارے ناپکارو, کمرے میں نہیں آفس میں بیٹھ کے بناتی ابو فضل ویڈیو, اور کا روڈ پہ تم جیسے چندی چور روڈوں میں ٹھہر کے بناؤ رہے. اور ناپکارو, ارے ابو فضل کا بس چلا اگر سے تو تمہاری اماں کے ذات, تمہاری اماں کے کمرے میں بیٹھ کے بناتی ابو فضل, وہ قسم کی ہے ابو فضل. ابو فضل اپنی آبا سے نکل جائے تو تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری کوئی چیز برداشت نہیں کرتے ابو فضل. سمجھے رے ناپکارو, ارے جاہلو. اور رہی بات, ابو فضل کوئی ڈرنے گھبرانے والے کا نام نہیں ہے, جنپتوں کو لگنے والے کا نام ابو فضل ہے. سمجھے نا. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرو تاکہ ان ناپکاروں تک بھی پہنچ سکے. اجازت دیجیے اپنے بھائی کو. السلام علیکم.